زندہ رہنے کے لیے پیسے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہماری ضرورت ہے اور اس کے بغیر زندگی کا پہیہ نہیں چلتا۔ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت اور زندگی کی آسائشیں، ہر چیز صرف پیسے سے ہی کمائی جا سکتی ہے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ روپیہ پیسہ یعنی کرنسی کب، کیسے اور کیوں شروع ہوا اور اس کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو کرنسی کی ہسٹری اور اسی کے بارے میں کچھ ایسی دلچسپ اور عجیب معلومات بتائیں گے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ ماضی میں کرنسی مختلف دھاتوں کی بنی ہوتی تھی اور اب بھی چھوٹی مالیت کے سکے دھاتوں سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد کاغذی کرنسی بتدریج ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ ماضی میں بہت ساری مختلف اشیاء رقم یا کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں، جن میں مختلف طرح کی سیپیاں، چاول، نمک، مسالے، خوبصورت پتھر، اوزار، گھریلو جانور اور انسان یعنی غلام اور کنیزیں وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے زمانے تک چین میں چاقو کرنسی کی حیثیت رکھتا تھا۔ افریقہ میں ہاتھی کے دانت کرنسی کا درجہ رکھتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم تک نمک اور بندوق کے کارتوس امریکہ اور افریقہ کے بعض حصوں میں کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد آسٹریا میں فلیٹ کا ماہانہ کرایہ سگریٹ کے 2 پیکٹ تھا۔ جزائر فجی میں 19ویں صدی تک سپرم ویل کے دانت بطور کرنسی استعمال ہوتے تھے۔ ایک دانت کے بدلے ایک کشتی خریدی جا سکتی تھی یا خون بہا یا مہر ادا کیا جا سکتا تھا۔ انگولا کی ہانہ جنگی کے دوران میں بیئر کی بوتلیں بطور کرنسی استعمال ہوئیں۔ ایران میں کبھی کبھار ادائیگی زعفران کی شکل میں کی جاتی تھی۔ ماضی میں تمباکو، خشک مچھلی، چائے، چینی اور چمڑے کے ٹکڑے بطور کرنسی استعمال ہو چکے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سونا بادشاہوں کی کرنسی رہا ہے۔ چاندی امراء اور شرفاء کی کرنسی ہوا کرتی تھی۔ چیز کے بدلے چیز کا نظام یعنی بارٹر سسٹم کسانوں اور مزدوروں کی کرنسی تھی اور قرض غلاموں کی کرنسی ہوا کرتی تھی۔ 5000 سال قبل چاندی کے خام ڈلے بطور کرنسی استعمال ہوئے۔ سب سے پہلے ترکی کے صوبے مانیسا کے ایک علاقے لیڈیا میں سونے اور چاندی پر مہر لگا کر سکے بنانے کا کام 600 صدی قبل از مسیح شروع کیا گیا تھا۔ سکے بنانے سے تولنے کی ضرورت ختم ہو گئی اور محض گن کر کام چلایا جانے لگا۔ سکوں پر موجود مہر اس کے وزن اور خالصیت کی ضمانت ہوتی تھی۔ قدیم چین کے سکے گول ہوتے تھے جن میں چوکور سوراخ ہوتا تھا جس کی مدد سے یہ ڈوری یا تار میں پروئے جا سکتے تھے۔ چین میں یہ سکے کیش کہلاتے تھے۔ امریکی ڈالر بھی کسی زمانے میں چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح برطانوی پاؤنڈ سے مراد 1 پاؤنڈ وزن کی چاندی ہوا کرتی تھی۔ 18ویں صدی میں ہسپانوی ڈالر یورپ، امریکہ اور مشرق بعید میں تجارت کے لیے بہت استعمال ہوتا تھا۔ یہ چاندی کا سکہ تھا جس میں 25.56 گرام خالص چاندی ہوتی تھی۔ اسی کی طرز پر بعد میں امریکی ڈالر بنایا گیا۔ 3.5 سال کی مدت میں 5600 میل کا سفر طے کر کے جب مئی 1275 میں مارکو پولو پہلی دفعہ چین پہنچا تو 4 چیزیں دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ یہ چیزیں تھیں جلنے والا پتھر یعنی کوئلہ، نہ جلنے والے کپڑے کا دسترخوان یعنی ایسبسٹاس، کاغذی کرنسی اور شاہی ڈاک کا نظام۔ مارکو پولو لکھتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قبلۂ خان کو کیمیا گری یعنی سونا بنانے کے فن میں مہارت حاصل تھی۔ بغیر کسی حرج کے خان ہر سال یہ دولت اتنی بڑی مقدار میں بنا لیتا تھا جو دنیا کے سارے خزانوں کے برابر ہوتی تھی۔ لیکن چین سے بھی پہلے کاغذی کرنسی جاپان میں استعمال ہوئی۔ جاپان میں یہ کاغذی کرنسی کسی بینک یا بادشاہ نے نہیں بلکہ پیگوڈا نے جاری کی تھی۔ مارکو پولو کی چین سے واپسی کے بعد یورپ میں پہلی دفعہ باقاعدہ بینکنگ کا آغاز ہوا جو رفتہ رفتہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کاغذی کرنسی موجودہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ پہلا امریکی ڈالر 1794 میں بنایا گیا تھا جس میں چاندی اور تانبا ہوتا تھا۔ امریکہ کے 1792 کے سکوں سے متعلق قانون کے مطابق ایک امریکی ڈالر کے سکے میں 24.1 گرام خالص چاندی ہوتی تھی۔ 1792 سے 1873 تک سونا چاندی سے 15 گنا مہنگا ہوتا تھا۔ امریکہ کی دریافت کے بعد جیسے جیسے چاندی کی نئی کانیں دریافت ہوتی چلی گئیں، چاندی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اب سونا چاندی سے 70 گنا سے زیادہ مہنگا ہے۔ پہلے سکے اپنی اصل مالیت کے ہوا کرتے تھے، یعنی ان میں جتنے کی دھات ہوتی تھی اتنی ہی قدر ان پر لکھی ہوتی تھی۔
لیکن رفتہ رفتہ سکے جاری کرنے والی حکومتیں کم قیمت کی دھات پر زیادہ قدر لکھنے لگیں۔ آج کل سکوں پر لکھی ہوئی قدر ان کی اصل قیمت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے سکے ٹوکن منی کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 یورو کے سکے میں موجود دھات کی قیمت 1 یورو کا 20واں حصہ ہوتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے سکوں پر لکھی ہوئی رقم دھات کی مالیت سے کم ہو جائے تو لوگ سکے پگھلا کر استعمال کی دوسری دھاتی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ 1917 میں ہندوستانی روپیہ پگھلا کر لوگوں نے بڑی مقدار میں چاندی اسمگل کی۔ 1947 میں جب آزادی برطانوی ہند عمل میں آئی تو پاکستانی کرنسی کا وجود نہیں تھا، اس لیے برطانوی ہند کے روپے پر پاکستان کی مہر لگا کر استعمال کیا گیا۔ 1948 میں پاکستان نے اپنی کاغذی کرنسی چھاپی اور دھاتی سکے بھی جاری کیے۔ اس وقت 1 روپیہ میں 16 آنے ہوتے تھے اور ہر آنے میں 4 پیسے۔ 1 پیسہ 3 پائی کے برابر تھا، یعنی 1 روپے میں 64 پیسے یا 192 پائی ہوتی تھی۔ ہزاروں سال پہلے جو یعنی بارلے کو رقم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، مگر ایسی چیزوں کو رقم کے طور پر استعمال کرنے میں یہ خرابی تھی کہ انہیں عرصے تک محفوظ نہیں رکھا جا سکتا تھا، اس لیے دھاتوں کا رقم کے طور پر استعمال شروع ہوا جو لمبے عرصے تک محفوظ رکھی جا سکتی تھیں۔ سونے میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ موسمی حالات سے خراب نہیں ہوتا، جیسے زنگ لگنا، اور یہ کامیاب بھی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں اسے دولت کو ذخیرہ کرنے کے لیے یعنی بچت کرنے کے لیے چنا گیا۔ سونے، چاندی یا دوسری دھاتوں کے ذریعے کی جانے والی لین دین بارٹر سسٹم کی ہی ایک شکل ہوتی ہے جس میں ادائیگی مکمل ہو جاتی ہے، اور کاغذی کرنسی سے کی جانے والی ادائیگی در حقیقت ادائیگی نہیں بلکہ محض آئندہ ادائیگی کا وعدہ ہوتی ہے جو کبھی پورا نہیں ہوتا۔ یعنی کاغذی کرنسی میں ادائیگی دراصل قرض کی منتقلی ہوتی ہے۔ اس قرض کی ادائیگی کا ضامن سینٹرل بینک ہوتا ہے جس کی پشت پناہی حکومت کرتی ہے۔ بینک کے قوانین ہر چند سال بعد تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن سونا 1000 سال بعد بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ جب بارٹر سسٹم کے تحت لین دین ہوتی ہے تو خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان میں کوئی بینکر نہیں ہوتا، لیکن جب کاغذی کرنسی کے تحت ادائیگی کی جاتی ہے تو نظر نہ آنے کے باوجود خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان میں نہ صرف بینکر موجود ہوتا ہے بلکہ اپنے حصے کا منافع وصول بھی کرتا ہے۔ اگر جاپان قطر سے تیل خریدے اور ڈالر میں ادائیگی کرے تو امریکی بینکاروں کو اس سودے پر اپنے حصے کا منافع خود بخود مل جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے قیام کے وقت وہاں پاکستانی کرنسی رائج تھی جو اپنی قدر کھو چکی تھی۔ اسی طرح صدام حسین کے ہاتھوں سقوط کویت کے بعد کویتی دینار کی قدر آسمان سے زمین پر آ گئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کاغذی کرنسی کے پیچھے ایک فوجی طاقت کتنی ضروری ہے۔ آج بھی بھارت کا کاغذی روپیہ نیپال اور بھوٹان میں چلتا ہے، کیونکہ نیپال اور بھوٹان کے مقابلے میں بھارت کہیں زیادہ بڑا ملک ہے اور اس وجہ سے اس کی کرنسی زیادہ اعتبار رکھتی ہے۔ مضبوط فوجی طاقت کاغذی کرنسی کو بھی مستحکم کرتی ہے۔ نیپال اور بھوٹان کی کرنسی بھارت میں نہیں چلتی۔ 1959 تک دبئی اور قطر کی سرکاری کرنسی ہندوستانی روپیہ تھی جو چاندی کا بنا ہوا ہوتا تھا۔ دنیا میں ہمیشہ طاقتور ترین فوجی طاقت کا سکہ مقبول ترین سکہ رہا۔ 1450 سے 1530 تک عالمی تجارت پر پرتگال کا سکہ چھایا رہا۔ 1530 سے 1640 تک عالمی تجارت پہ ہسپانیہ کا سکہ حاوی رہا۔ 1640 سے 1720 تک عالمی تجارت ولندیزی سکے کے زیر اثر رہی۔ 1720 سے 1815 تک فرانس کے سکے کی حکومت رہی۔ 1815 میں فرانس کے بادشاہ نپولین کو شکست ہوئی۔ 1815 سے 1920 تک برطانوی پاؤنڈ حکمرانی کرتا رہا۔ 1920 سے اب تک امریکی ڈالر نے راج کیا، لیکن اب اس کی مقبولیت تیزی سے گرتی جا رہی ہے۔ ماضی کی کرنسیوں کے برخلاف یہ چاندی کی نہیں بلکہ کاغذ کی کرنسی ہے اور محض امریکی حکومت پر اعتماد اور اس کی فوجی دھونس پر قائم ہے۔ کاغذی دولت پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین اوزار ہے۔ ایک مشہور برطانوی اکانومسٹ نے کہا تھا کہ مسلسل نوٹ چھاپ کر حکومت نہایت خاموشی اور رازداری سے اپنے عوام کی دولت کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہ طریقہ اکثریت کو غریب بنا دیتا ہے مگر چند لوگ امیر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بینجامن ڈی اسرائیلی نے کہا تھا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ملک کے عوام بینک کاری اور مالیاتی نظام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ یہ سب کچھ جانتے تو مجھے یقین ہے کہ کل صبح سے پہلے بغاوت ہو جاتی۔ کرنسی چھاپنے والا شخص، ادارہ یا ملک ایک عجیب و غریب صلاحیت کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ مارکیٹ سے کوئی بھی چیز خرید کر اسے کم قیمت میں فروخت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نقصان کو نوٹ چھاپ کر پورا کر سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔
اس طرح وہ مارکیٹ میں کسی بھی چیز کی قیمت گرا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کی پیداوار کی قیمت گرتی جا رہی ہے، جبکہ کیپٹلسٹ ممالک کی پیداوار مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے۔ جب تک کرنسی سونے چاندی کے سکوں پر مشتمل ہوا کرتی تھی، تب تک یہ ممکن نہیں تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی ملک اپنے قرضوں کا سود ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تو اندازے لگا لیے گئے کہ اس کی کرنسی اب ڈوبنے والی ہے۔ ایسے موقع پر حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مشکلات سے بچنے یا ٹالنے کے لیے اور بھی زیادہ کرنسی چھاپی جائے۔ اس سے صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ قرض جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ کرنسی چھاپنی پڑتی ہے، اور جتنی زیادہ کرنسی چھپتی ہے، ہائپر انفلیشن کا خطرہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی حکومت ہائپر انفلیشن سے نہیں نمٹ سکتی۔ ایک دفعہ یہ شروع ہو جائے تو تیزی سے بڑھتا ہے اور انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ملک اپنی کرنسی کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ کسی طرح بھی اپنی اکانومی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ کاغذی کرنسی نے سینٹرل بینکرز کو دنیا کے امیر ترین افراد بنا دیا ہے۔ اب یہ دنیا کے پس پردہ حکمران ہیں۔ ہر جمہوریت کی آڑ میں کوئی ڈکٹیٹر چھپا ہوتا ہے، جیسے IMF۔ برطانیہ پر 200 سالوں سے بینک آف انگلینڈ کی حکومت رہی ہے، وہاں بادشاہ یا ملکہ محض نمائشی ہوتے ہیں۔ مشہور جرمن فلاسفر گوئٹے نے 200 سال پہلے کہا تھا کہ بدترین غلامی وہ ہے جس میں غلاموں کو خوش فہمی ہو کہ وہ آزاد ہیں۔ لا علمی ہمیشہ غلامی کی طرف لے جاتی ہے۔ کاغذی کرنسی کی حقیقت سے لا علمی بہت سے ممالک کو IMF اور ورلڈ بینک کا غلام بنا چکی ہے۔ دور جدید میں غلام زنجیروں میں نہیں بلکہ قرضوں میں جکڑے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔